آگے سورہ صاد ہے. صاد یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تھا وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے جو چچا تھے ابو طالب کے پاس قریش کے بڑے بڑے 25 سردار آئے، وہاں کے جتنے بڑے بڑے تھے، ایک جرگے کے طور پر آئے، جرگہ لے کر آئے. ابو جہل وغیرہ یہ وہ جتنے بڑے بڑے سردار لیڈر تھے وہ آئے جرگہ لے کر ابو طالب کے پاس. ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا تھے، تو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے. تو وہ سارے حضور کے ابو طالب کے پاس آئے کہ ان سے جا کر بات کرتے ہیں کہ ان کا جو بھتیجا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، جس خدا کو بھی مانتا ہے، جو بھی اس کی دین ہے، جو بھی یہ کرے خود کرے نا، یہ اس کی تبلیغ کیوں کرتا ہے، دوسروں کو کیوں کہتا ہے کہ تم بھی اس راستے پر آ جاؤ. تو اس چیز کو بند کرے، وہ خود جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، تبلیغ نہ کرے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے المنکر نہ کرے. تو اس بات کے لیے ہم نے تو بہت کوشش کر لی، اب جا کر ابو طالب سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ورنہ ہم پھر کوئی ایکشن لیں گے، کوئی کارروائی کریں گے. تو یہ 25 سردار آئے ابو طالب کے پاس. ابو طالب جو ہے ضعیف تھے، بالکل آخری عمر تھی ان کی، بوڑھے تھے، زندگی کا آخری دور تھا. انہوں نے آ کر اپنی جو بات تھی کہی. ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے دیکھو، یہ ہمارے بڑے آئے ہیں، سارے جرگہ لے کر آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا خود کرتے رہو، لیکن ان کو نہ چھیڑو، بس ان کا اتنا سا مطالبہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر وہ مشہور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جسے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیا جائے نا، تو پھر بھی میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. مطلب یہ تھا کہ میری جان بھی چلی جائے نا، لیکن میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے یہی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کروں گا تو پھر میں کس بات کا اللہ کا بندہ اور کس بات کا اللہ کا رسول. تو رسول کا کام ہی ذمہ داری ہے. آج وہی ذمہ داری آج ختم نبوت کے صدقے ہر امتی کے کاندھے پر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا نبی آتے تھے اور یہ ذمہ داری نبیوں کی ہوتی تھی، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی. ہاں کرے اچھی بات ہے لیکن لازمی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی. لیکن حضور کے بعد دعوت والا کام، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ ہر امت کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اختیاری نہیں ہے، ڈیوٹی میں شامل ہے اس کے، کہ اس نے اپنی ڈیوٹی روزانہ کرنی ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق کرے. جو جس حیثیت سے کر سکتا ہے، جو بول سکتا ہے بول کے کرے، جو لکھ سکتا ہے لکھ کے کرے، جو گپ شپ کے ذریعے کر سکتا ہے، جو جس طریقے سے کر سکتا ہے. ہر آدمی کا اپنا انداز، اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. اپنی اس دائرے کار میں اپنے طریقے سے جیسے بھی کرتا ہے، لیکن کرے، دعوت کا کام کرتا رہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دینا تو پھر بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین دی ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا جرگہ آیا تو اس سے انسان پریشان تو ہوتا ہے نا کہ سارے ہی میرے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا صبر کیجیے، پریشان نہ ہوں. پہلے نبیوں پر اس سے بھی برے حالات آتے رہے، بڑے بڑے مشکل حالات. آپ پر تو ابھی اتنے نہیں آئے، پہلے اس سے بھی برے آئے ہیں. آپ صبر کیجیے اور یاد کیجیے میرے بندے داؤد کو، یاد کیجیے میرے بندے ایوب کو، کیوں وہ کیسے تھے.